دوستو سیزن 3 ایپیسوڈ 20 کے آغاز میں کایا کا جنازہ پڑا ہوتا ہے اور سب دکھی اور پریشان بیٹھے ہوتے ہیں۔ آرتھک بے ارطغرل سے کہتے ہیں کہ کایا نے اس چیز کی قیمت چکائی ہے جو اس نے دیکھا اور سنا، لازمی آمدہ اپنے آدمیوں کے پاس پہنچی ہوگی اور ان لوگوں نے کوئی گواہ باقی نہیں چھوڑا ہوگا۔ ارطغرل کہتا ہے اللہ نے سب کچھ دیکھ لیا ہے آرتھک بھائی، انشاءاللہ ایک دن وہ آدمی میرے تلوار کا سامنا ضرور کرے گا جس نے یہ سب کچھ کیا ہے۔ دوسری طرف شابدار قبیلے میں سردار جاندار اپنی بیٹی کو اپنے پاس بلا کر کہتا ہے کہ میں نے تمہاری شادی کا فیصلہ کر لیا ہے۔ تو اصلاحان کہتی ہے کہ بابا جان آپ کا جو فیصلہ ہوگا مجھے منظور ہے۔ تو جاندار کہتا ہے کہ میں نے فیصلہ کر لیا ہے کہ تمہاری شادی کائی قبیلے کے ارطغرل سے ہو جائے۔ یہ سن کر اصلاحان حیران ہو جاتی ہے۔ تو اتنے میں اورال دربار میں آ جاتے ہیں اور اصلاحان کے سامنے بیٹھ جاتے ہیں۔ جاندار اسے بھی بتاتا ہے کہ میں نے اصلاحان کی شادی ارطغرل صاحب سے کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ اتنے میں اورال حیران ہو کر اصلاحان کی طرف دیکھتا ہے اور کہتا ہے کہ اصلاحان اس بارے میں کیا کہتی ہے؟ پھر اصلاحان کہتی ہے کہ یہ فیصلہ بابا ہی کریں گے۔ پھر اورال کہتا ہے کہ اگر میں کہوں تو آپ نے اچھا فیصلہ کیا ہے بابا، کائی قبیلہ چھوٹا ہے مگر نام کافی بڑا ہے۔ جاندار کہتا ہے کہ اب اللہ کرے کہ ایسا ہی ہو جائے۔ دوسری طرف تہہ خانے میں ماریا ایک سانپ اٹھا کر کہتی ہے کہ ان مسلمانوں کے موت کا وقت قریب آ چکا ہے۔ اس کے بعد وہ ایک زہر تیار کرنے میں مصروف ہو جاتی ہے۔ دوسری طرف چھولپن اصلاحان کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ تم دوسری بیوی بننے کے لیے بالکل بھی پریشان مت ہو، علیمہ سلطان 1 یا 2 دن تم سے لڑیں گی، لیکن اگر ارطغرل نے تمہیں قبول کر لیا تو وہ بھی قبول کر لے گی، وہ ہرگز بھی ارطغرل کے خلاف نہیں جائے گی۔ اگلے دن ابن العربی ایک ویران جگہ پر ہوتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں کہ یا اللہ ان جالوں کو تباہ کر دے جو تمہارے جنگجوؤں کے خلاف بچھائے گئے ہیں اور ان کو فتح عطا فرما، آمین۔ دوسری طرف کائی قبیلے میں کایا کا نماز جنازہ ادا کر دی جاتی ہے اور کایا کو دفنایا جاتا ہے اور قبر پر فاتحہ خوانی کی جاتی ہے۔ پھر ارطغرل سب سے مخاطب ہو کر کہتے ہیں کہ کائی قبیلے کے بہادر لوگوں، آج ہم نے ایک بہادر جنگجو کو دفن کر دیے ہیں، گواہ رہنا سپاہی کایا شہید ہے، ہمارا راستہ مشکل اور دشمن دھوکے باز ہے۔ اب وقت آ گیا ہے کہ ہم اپنے شہیدوں کے خون سے اس سرزمین کو شرف بخشے۔ یہ سن کر سب لوگ اللہ اکبر کا نعرہ لگاتے ہیں۔ دوسری طرف آنلی بازار میں ماریا اور فلپ اپنے چہروں پر ماسک پہن لیتے ہیں کیونکہ ماریا نے ایک بہت خطرناک زہر تیار کر چکی ہوتی ہے۔ پھر ماریا اپنے ہاتھوں پر دستانہ پہن کر ایک خط کو فولڈ کرتی ہے اور اس کے بعد اس کے اوپر زہر ڈال دیتی ہے تاکہ جو بھی اس خط کو چھوئے وہ زہر کا شکار ہو جائے۔ زہر ڈال کر وہ خط کو بند کر دیتی ہے اور فلپ کے حوالے کر دیتی ہے۔ پھر وہ سب اپنے چہروں سے ماسک ہٹا لیتے ہیں۔ تو سائمن کہتا ہے کہ اس ڈبے میں ترگت کی وفاداری ہے اور وفاداری ارطغرل کے موت کی وجہ بنے گی اور اس مقصد کے لیے ہم اپنے پیارے بھائی کو کھو دیں گے، لیکن خدا ان کو جنت میں انعام سے نوازے گا۔ پھر فلپ خط کو لے کر باہر نکل جاتے ہیں۔ ترگت مرکزی ہال میں تیار بیٹھا ہوتا ہے کیونکہ اس نے وہ خط حاصل کرنا تھا۔ اتنے میں فلپ وہ خط اٹھا کر اس کے قریب سے گزرتا ہے تاکہ ترگت وہ خط دیکھ لے اور ترگت وہ خط دیکھ لیتا ہے۔ پھر وہ اٹھ کھڑا ہوتا ہے۔ اتنے میں ماریا ترگت کے قریب آ جاتے ہیں اور ترگت سے کہتی ہے کہ کہاں جا رہے ہو؟ تو ترگت کہتا ہے کہ میں باہر جا کر قبیلے میں
سپاہیوں کو دیکھنا چاہتا ہوں، کچھ عرصے سے میں انہیں نہیں دیکھ سکا۔ ماریا کہتی ہے کہ کیوں نہیں، تم گھڑ سواری کی عادی ہو اور یہ واضح ہے کہ تم اکتا گئی ہو۔ ترگت کہتا ہے کہ میں کل صبح واپس آ جاؤں گا، سائمن کو بتا دینا۔ ماریا کہتی ہے ٹھیک ہے۔ ترگت باہر نکل جاتا ہے۔ باہر آ کر ترگت فلپ کو دیکھنے لگتا ہے۔ فلپ خط الفونسو کے حوالے کر کے وہاں سے چلے جاتے ہیں اور الفونسو گھوڑے پر سوار ہو کر روانہ ہو جاتی ہے۔ یہ دیکھ کر ترگت بھی اپنے گھوڑے کی طرف بڑھتا ہے۔ دوسری طرف شابدار قبیلے میں اسلحان تیار ہو کر باہر آتی ہے۔ سلپن اورال سے کہتے ہیں کہ اسلحان بھی وہی چاہتی ہے جو تمہارے بابا چاہتے ہیں، لیکن وہ علیمہ کی وجہ سے شرمسار ہے۔ اورال کہتا ہے کہ آج رات میرے بابا ارطغرل سے اس بارے میں بات کریں گے، لیکن میں یہ نہیں جانتا کہ ارطغرل تب تک زندہ رہیں گے کہ نہیں۔ دوسری طرف الفونسو خط لے کر جا رہے ہوتے ہیں کہ ترگت اس کا پیچھا کر کے اس کے گھوڑے کے سامنے آ جاتے ہیں۔ الفونسو ترگت سے پوچھتا ہے کہ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ ترگت کہتا ہے کہ مجھے سائمن نے بھیجا ہے، وہ خط میں لے کر جاؤں گا، تم واپس چلے جاؤ۔ الفونسو کہتا ہے کہ یہ خط صرف ہمارا کوئی سپاہی ہی لے کر جا سکتا ہے، سائمن تم پر اتنا اعتبار نہیں کر سکتا۔ ترگت غصے سے کہتا ہے کہ بہت ہو گیا۔ الفونسو اپنا گھوڑا دوڑا کے وہاں سے نکلنے کی کوشش کرتا ہے تو ترگت بھی اس کے پیچھا کرتے ہوئے اپنے کلہاڑے کے وار سے اسے نیچے گرا دیتا ہے اور خط حاصل کر لیتا ہے۔ پھر وہ اپنے گھوڑے پر سوار ہو کر اپنے قبیلے کی طرف روانہ ہو جاتے ہیں۔ دوسری طرف ارطغرل اپنے سپاہیوں کو سائمن کے محل پر حملے کی منصوبہ بندی کے بارے میں بتا رہے ہوتے ہیں اور کہتے ہیں کہ وہاں سائمن کے 20 سے 30 آدمی موجود ہوں گے۔ تو بامسی ہنستے ہوئے کہتا ہے کہ ہم انہیں مارنے سے پہلے گن لیں گے بھائی۔ پھر ارطغرل ان سب کو حکمت عملی کے بارے میں بتاتا ہے اور آخر میں کہتا ہے کہ وہ شیطان سائمن مجھے زندہ چاہیے، ہم نے ان سے بہت ساری معلومات لینی ہے۔ اتنے میں عبد الرحمن وہاں آتا ہے اور کہتا ہے کہ سردار ہمارے مہمان آ گئے ہیں۔ پھر ارطغرل وہاں سے جاتے ہوئے کہتا ہے کہ اللہ ہمیں فتح یاب کرے۔ دوسری طرف جاندار اور اس کی فیملی کائی قبیلے میں پہنچ جاتے ہیں۔ ارطغرل جاندار سے گلے مل کر ان سب کو خوش آمدید کہتا ہے اور انہیں اندر چلنے کو کہتے ہیں، جس کے بعد وہ سب مرکزی خیمے کی طرف چل پڑتے ہیں۔ اندر جاندار ارطغرل سے پوچھتا ہے کہ کیا اس عورت نے منہ کھولا ہے؟ ارطغرل کہتا ہے کہ میں نے اس کو آزاد کر دیا ہے۔ جاندار حیران ہو کر پوچھتا ہے کہ معاف کرنا ارطغرل صاحب، لیکن کیوں؟ ارطغرل کہتا ہے کہ وہ بے گناہ تھی اور وہ صرف وہ جانتی تھی جو اس نے آلیار صاحب کو بتایا تھا اور اس کی وجہ سے ہم اپنے پیاروں کو بچانے میں کامیاب ہوئے تھے۔ اتنے میں عبد الرحمن اندر داخل ہوتا ہے اور ارطغرل کے کان میں آ کے کہتا ہے کہ آچا توتن استاد آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ ارطغرل کہتا ہے کہ اس کو آرتوک صاحب کے پاس بھیج دو۔ عبد الرحمن باہر نکل جاتا ہے۔ دوسری طرف آچا توتن آرتوک بے کے پاس پہنچ جاتی ہے اور کہتا ہے کہ میں جانتا ہوں کہ آپ نے مجھے قبیلے میں آنے سے منع کیا تھا، لیکن مجبوری میں مجھے آنا پڑا۔ دریا ہم پر بہت مہربان ہو گیا ہے، تھوڑے ہی عرصے میں نے یہ پوٹلی سونے کے سکوں سے بھر دی ہے، لیکن سونے کی حفاظت کر لینا مشکل ہے، اسی لیے میں نے آپ کو بتانا چاہتا تھا اور یہ سونا آپ کو دینا چاہتا تھا۔ یہ سن کر آرتوک بے خوش ہو کر کہتا ہے شکریہ آچا توتن استاد، آپ نے بہت اچھا کام کیا ہے۔ ارطغرل
ارطغرل صاحب آپ سے خوش ہوں گے۔ دوسری طرف قبیلے کے قریب ترگت آرام کرنے کی غرض سے کھڑا ہوتا ہے اور اپنے گھوڑے سے کہتا ہے کہ کل ہم واپس اپنے قبیلے میں چلے جائیں گے، چلو ابھی دیکھتے ہیں کہ سلطان کے محل میں جاسوس کون ہے۔ یہ کہہ کر ترگت خط والا ڈبہ نکال لیتا ہے، لیکن وہ جیسے ہی اسے کھولنے لگتا ہے تو گھوڑا اچھل پڑتا ہے، جس کی وجہ سے ترگت رک جاتا ہے اور اپنے گھوڑے سے کہتا ہے کہ تمہیں واپس جانے کی مجھ سے بھی زیادہ جلدی ہے، لیکن ابھی کچھ وقت ہے ہمارے پاس۔ یہ خط ہمارے واپسی کا ذریعہ بنے گا۔ اور یہاں اس قسط کا اختتام ہو جاتا ہے۔